سوال ہے کیا قریب قریب واقع چھوٹی بڑی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا صحیح ہے یا صرف بڑی مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ یعنی سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ محلے میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں جمعہ پڑھنا چاہیے یا علاقے کی بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں تک جواز کا تعلق ہے، جائز ہونے والی بات ہے، تو جمعہ تو ہر مسجد میں جائز ہو جاتا ہے، جواز کی جو بات ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ بہتر کیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنا چاہیے اور ہر چھوٹی چھوٹی مسجد میں نماز جمعہ قائم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اصل اس میں تو یہ ہے کہ جو حاکم ہو اسلامی شریعت کا، وہ اپنی ثوابدید پر جہاں اجازت دے وہاں پر جمعہ پڑھنا چاہیے، جمعہ قائم کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو جید عالم دین ہو، وہ جہاں پہ کہہ دے کہ فلاں جگہ جمعہ ادا کیا جائے، فلاں جگہ جمعہ قائم کیا جائے، تو وہاں جمعہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہیں بہتری والی کہ بہتر یہی ہے۔ باقی رہا جائز ہونا، تو وہ ہر جگہ جائز ہے، نماز جمعہ ہو جاتی ہے۔ جاوید اظہر سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں ترجمے کے بغیر قرآن کریم پڑھنے کا ثواب کیا؟ قرآن حکیم کے صرف الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی اجر و ثواب ہے جبکہ پڑھنے والا اس کے معنی اور مطالب کو نہ سمجھتا؟ اس سوال کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس کا نہ تو اسے ترجمہ آتا ہے نہ اس کی تفسیر آتی ہے، تو کیا ایسا شخص تلاوت کرنے والا ہو تو اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، ثواب ملے گا، ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی وہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ثواب تلاوت کا جو ہے ملتا ہے۔ اب الف لام میم ایسے حروف مقطعات میں سے ہے کہ جن کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، کسی مفسر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ الف لام میم کا یہ معنی ہے۔ نقطے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم سے کس بات کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ صرف اشارے اور نقطے ہیں، باقی حقیقت کیا ہے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے، یہ کسی بھی مفسر کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الف لام میم پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ محمد ربانی ملتان سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص 4 رکعت نماز ادا کر رہا تھا کہ اسے دوسری رکعت میں شک ہو گیا کہ معلوم نہیں یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور 4 رکعتوں والی نماز میں ہے، دوسری رکعت پڑھ رہا تھا کہ شک ہو گیا یہ دوسری ہے یا تیسری رکعت، تو اب وہ کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ شک کی صورت میں اسے کم رکعت سمجھنا چاہیے، یعنی 2 رکعت سمجھنا چاہیے، اور ہر رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا چاہیے اور آخر میں سجدہ سہو ادا کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی جواب کا مطلب یہ ہوا کہ اسے دوسری یا تیسری میں شک ہے تو اسے یوں سمجھے کہ وہ دوسری پڑھ رہا ہے، کم رکعت سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد ہر رکعت میں پھر اتحیات میں بیٹھنا بھی چاہیے، یعنی وہ دوسری رکعت اس کو سمجھ لے گا تو اس میں بھی بیٹھے گا، اتحیات پڑھے گا، پھر تیسری جب رکعت پڑھے گا تو اس میں بھی اتحیات میں بیٹھے گا، اور پھر چوتھی میں تو اس نے اتحیات میں بیٹھنا ہی ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ سوال ہے محمود اختر راز کراچی سے پوچھتے ہیں کن لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے؟ غیبت کن کن لوگوں کی کرنا شریعت مطہرہ میں جائز قرار دیا گیا ہے؟ یعنی سوال کا مقصد یہ ہے کہ غیبت ویسے تو گناہ ہے، لیکن کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی غیبت کرنا شریعت میں جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے، 3 قسم کے افراد کی غیبت کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، وہ فاسق و فاجر شخص جو کھلے عام اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہو۔ پہلا شخص وہ ہے جو فاسق ہے، گناہوں میں مبتلا ہے اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور اگر وہ شخص ایسا ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن خفیہ طور پر کرتا ہے اور اعلانیہ اس کے اندر کوئی معصیت نہیں ہے، تو اس کی غیبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ظالم و جابر حکمران، وہ حکمران جو ظلم کرتا ہو اس کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ اور نمبر 3، اس بدعاتی شخص کی جو سر عام بدعات میں مبتلا ہو،
یعنی خلاف سنت امور کا ارتکاب کرتا ہو اور ایسے کام کرتا ہو جس کو وہ ثواب سمجھتا ہو اور ثواب بتاتا ہو، اور یہ کام وہ خفیہ طور پر نہیں کرتا بلکہ سر عام کرتا ہے، سر عام بدعت میں مبتلا ہے، تو اس کی غیبت کرنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ 3 شخصوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 1 فاسق و فاجر جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرے، نمبر 2 ظالم و جابر حکمران، اور نمبر 3 وہ بدعتی جو سر عام بدعت میں مبتلا ہو۔ سوال ہے، ہم کاشتکاری کرتے ہیں، فصل اگانے سے پہلے عشر کیسے نکالیں گے؟ فصل کے خرچے پہلے نکالیں یا بعد میں، اور کون کون سے خرچے نکالیں گے؟ عشر کے بارے میں سوال پوچھا ہے کہ کیسے نکالنا ہے اور جو خرچے ہیں وہ نکالیں یا نہ نکالیں۔ تو جواب یہ ہے کہ فصل کس پانی سے اگی ہے، کون سا پانی اس کو لگا ہے، کس پانی سے سیراب کیا گیا ہے، بارانی پانی یعنی بارش والا پانی ہے یا اپنا ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی ہے۔ اگر تو بارانی پانی ہے تو اس میں عشر نکالا جاتا ہے، یعنی کل پیداوار کا 10واں حصہ، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی گئی فصل ہے تو اس میں نصف عشر نکالا جاتا ہے، یعنی کہ 20واں حصہ، پیداوار کا 20واں حصہ نکالا جاتا ہے۔ تو باقی رہی یہ بات کہ خرچہ نکالیں یا نہ نکالیں، کب نکالیں، پہلے یا بعد میں، تو منڈی تک پہنچانے کا جو خرچہ ہے اس فصل کو منڈی تک پہنچانے کا جو خرچہ ہے وہ تو آپ نکال لیں، اور اس کے بعد جو بچ جاتا ہے تو اس کا عشر نکالیں گے یا نصف عشر نکالیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے خرچے ہیں، کسان کا خرچہ ہو گیا یا دیگر خرچے ہو گئے، تو وہ آپ پہلے نہیں نکال سکتے، وہ جو ہیں عشر ادا کرنے کے بعد نکالے جائیں گے، یعنی ان کو ہم حساب میں شمار نہیں کریں گے جب ہم عشر نکالیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بارش کے پانی سے اس فصل کو سیراب کیا گیا تو عشر نکالیں گے، یعنی 10واں حصہ، اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے اس فصل کو سیراب کیا گیا ہے تو پھر نصف عشر نکالیں گے، یعنی کہ 20واں حصہ۔ سوال ہے، آب زمزم کی کیا کیا خاصیتیں بیان کی گئی ہیں؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آب زمزم پینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آب زمزم میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کے مندرجہ ذیل خواص بیان کیے گئے ہیں۔ تو دوسری جو فائدہ یہاں پہ معلوم ہوا، دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے۔ آب زمزم کو جس بیماری سے شفا کی نیت سے پیا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ آگے کچھ خواص ہیں نمبر وار۔ نمبر 1 بخار کو رفع کرتا ہے، یعنی اس سے بخار ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 درد سر کو بھگاتا ہے، سر کا درد ہو تو اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 عام درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہے تو اس نیت سے پینے سے کہ یہ درد رفع ہو جائے، انشاءاللہ شفا ہوتی ہے۔ نمبر 4 آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور نمبر 5 دل کو تقویت بخشتا ہے اور اضطراب کم کرتا ہے، یعنی اگر دل گھبراتا ہو، دل کو مضبوط کرنے کے ارادے سے آب زمزم پیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر دل میں بے چینی ہو تو بے چینی کو ختم کرنے کے لیے بھی آب زمزم کا پینا مفید ہے۔ نمبر 6 عام پانی کے مقابلے میں ذائقے میں قدرے نمکین ہے، تو اس کا ذائقہ عام پانی کے مقابلے میں ذرا مختلف ہوتا ہے، یعنی اس میں 1 گنا نمک پایا جاتا ہے، نمکین ذائقہ ہوتا ہے۔ اور آگے بتایا، ہر سال حج اور عمرہ کے موقع پر لاکھوں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے اصحاب مکہ مکرمہ میں خود آب زمزم پیتے ہیں اور جاتے وقت اپنے ساتھ دنیا کے گوشے گوشے میں بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ تو آب زمزم کی یہ 4-5 جو ہیں وہ خصوصیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔